ہیلو ویورز، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو یورپ میں اسٹڈی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں اور ان کے مائنڈ میں ڈفرینٹ قسم کے کوسچنز ہیں، کیونکہ کورونا کے بعد ابھی جو سچویشن ہے، بہت سارے حالات، بہت سارے رولز جو ہیں چینج ہو چکے ہیں، لیکن جو سب سے اچھی نیوز ہے، خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ شینجن ویزا پھر اوپن ہو گیا ہے اور اسٹوڈنٹس پھر یہاں پہ آنا شروع ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز اوپن ہیں اور اگست اور ستمبر انٹیک کے لیے ایڈمیشنز کا پروسیس پھر سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اچھا جی، وہ اسٹوڈنٹس جو پاکستان میں ہیں، جن کے ایف ایس سی کا رزلٹ آ چکا ہے یا آنے والا ہے اور وہ آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ وہ یورپ میں اسٹڈی کے لیے چلے جائیں، تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے کون کون سے ملک اس وقت اچھے رہیں گے جہاں پر اسٹڈی بھی افورڈیبل ہو اور جہاں پر جاب اپرچونیٹیز بھی ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیورنگ اسٹڈی، یعنی ان کو ورک الاؤ ہو، اور آفٹر اسٹڈی یعنی کہ یونیورسٹی جب ان کی مکمل ہو جائے، اسٹڈی جب ان کی مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد ان کے پاس امیگریشنز کے بھی وہاں پہ آپشنز ہوں۔ اچھا جی، سب سے جو اچھا ملک ہے اس وقت وہ ہے یو کے، یونائٹڈ کنگڈم۔ یو کے میں اس وقت اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز اوپن ہو چکی ہیں۔ کرونا کے بعد حالات جو ہیں یہاں پر بہت بہتر ہو چکے ہیں، اب نارمل ہو گئی ہے سچویشن، اور ایشیا سے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر آ رہے ہیں۔ چونکہ پچھلے ایک سال سے بہت سارے اسٹوڈنٹس نہیں آ سکے تھے، تو اسی لیے اب یو کے بی اے نے، جو کہ یو کے کی امیگریشن گورنمنٹ کی ایجنسی جو ہے یا ان کا جو ہوم آفس ہے، انہوں نے اسٹوڈنٹس ویزا میں بہت زیادہ جو ہے ریلیکسیشنز بھی کی ہیں کہ تاکہ اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ آئیں۔ یو کے کی جو اکانومی ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے۔ اگر یہاں پر اسٹوڈنٹس نہیں آئیں گے تو ان کی اکانومی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے ابھی اسٹوڈنٹس ویزا میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ پہلے آپ کو ایک ہیوی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی تھی، آپ کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے یا 60 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ کا ایڈمیشن ہوتا تھا۔ بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ابھی یو کے نے بہت زیادہ ریلیکسیشنز کر دی ہیں۔ اگر آپ کے اکاؤنٹس میں 20-25 لاکھ روپیہ بھی ہے تو آپ کا ایڈمیشن بآسانی سے یو کے میں ہو سکتا ہے۔ آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے
گارڈین کے اکاؤنٹ میں جو آپ کے فائنانشلی ایکسپنسز جو ہے وہ اٹھائے گا، یعنی کہ آپ کے فادر، بردر، اس کے اکاؤنٹ میں 20 سے 25 لاکھ روپے 28 دن تک ہونے چاہیے، 28 دن آلموسٹ 1 منتھ تک، تو پھر آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ تو اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر تھی۔ دوسری خبر جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے انگلش میں، یعنی کہ ان کی انگلش اچھی ہوتی ہے، ان کو بولنی آتی ہے انگلش، لکھنی بھی آتی ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آف کورس آپ ایف ایس سی کے جب اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی انگلش اچھی ہوگی، اور آپ پھر آنا بھی انگلینڈ میں چاہ رہے ہیں۔ انگلینڈ از انگلش اسپیکنگ کنٹری، لیکن آپ سے آئلز نہیں کلیئر ہوتا، آئلز کا وہ جو بینڈ ہے وہ آپ سے نہیں آتا۔ 6 in each آپ کے پاس آئلز کا سکور ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب یو کے میں آئلز کے بغیر بھی ابھی اس ستمبر اور اگست کی جو انٹیک ہے اس کے میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں۔ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئلز کے بغیر بھی یہاں پہ آئے ہیں۔ آئلز کے بغیر اگر آپ یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں تو یونیورسٹیز کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ اگر آپ ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کر جاتے ہیں تو پھر آپ کا آئلز جو ہے وہ ایگزمپٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی ریکوائرمنٹس ہیں؟ آپ کے میٹرک اور ایف ایس سی میں انگلش میں 60% سے یعنی کہ 60% سے زیادہ مارکس آنے چاہیے، اور جو اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا انگلش میں B+ گریڈ ہونا چاہیے، تو پھر ان کا یو کے کی یونیورسٹیز میں آئلز ایگزمپٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اور تقریباً جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں، یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے جن کے ہم نے یہاں پہ ایڈمیشنز بھیجے، ان کے انگلش میں ابو 60% ہی مارکس تھے، تو یہ کوئی اب اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ وداؤٹ آئلز بھی ایڈمیشن آپ کا ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے، وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آئلز کا سرٹیفکیٹ ہے یہ امبیسی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، یہ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ امبیسی کا تو سمپل ایک 5 منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے، اور امبیسی آف کورس جب آپ امبیسی کے ساتھ انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو امبیسی کے لیے وہ انف ہوتا ہے انٹرویو۔ انٹرویو کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا، جو امبیسی میں انٹرویو ہوتا ہے وہ کس طرح کے انٹرویو ہوتا ہے، اس میں آپ سے کون سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو آئلز کا پرابلم حل ہو گیا۔ اب اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس اسٹیٹمنٹ بھی ہے، آئلز کا بھی ان کا معاملہ حل ہو گیا ہے، ایڈمیشن ان کا ہو گیا یو کے میں، اب وہ یو کے میں پہنچ گئے ہیں، اب آگے ان کو کیا پرابلمز آئیں گے؟ کیونکہ جو لوگ ابھی یو کے میں نہیں آئے ان کو یو کے بارے میں نہیں پتا، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں۔ کیونکہ میں ادھر ہوں تو مجھے سارے یو کے حالات کا، سچویشنز کا پتہ ہے۔ فرسٹ آف آل، آپ جب آتے ہیں یہاں پہ
تو آپ کو اکاموڈیشن کے مسائل ہوتے ہیں. اکاموڈیشن اس وقت یو کے میں بہت چیپ ہے. پہلے اکاموڈیشن ایکسپینسو تھی، اب اکاموڈیشن جو ہے وہ چیپ بھی ہو گئی ہے، افورڈیبل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہے تھے، اس لیے اکاموڈیشن کی شارٹیج تھی، تو رینٹس جو ہیں وہ ہائی ہو گئے تھے. ابھی کیونکہ کرونا کی وجہ سے تقریباً 1 سال یہاں پہ اسٹوڈنٹس بہت تھوڑے اسٹوڈنٹس آئے ہیں. کم اسٹوڈنٹس آنے کی وجہ سے اکاموڈیشنز کے جو ریٹس سے، جو مکانوں کے رینٹس سے، کمروں کے جو رینٹس تھے، کرائے جو تھے وہ کم ہو گئے. تو اکاموڈیشن کی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا یہاں پر، اور بڑی افورڈیبل اکاموڈیشن ہے. یعنی کہ آپ کو 150 پاؤنڈ کے اندر پر منتھ بہت اچھا روم جو ہے مل سکتا ہے. لندن سے تھوڑا سا باہر. لندن میں تھوڑے ریٹس ابھی بھی ہائی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ابھی بہت زیادہ اکاموڈیشنز اویلیبل ہیں. یہ تو تھا اکاموڈیشن کے بارے میں. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کسی قسم کی اکاموڈیشن کے بارے میں کوئی انفارمیشن ریکوائرڈ ہو تو آپ پلیز یا تو مجھے ای میل کر دیں یا پھر نیچے کومنٹ کیجیے گا. اچھا جی، اکاموڈیشن کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے پارٹ ٹائم جابس بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کا جینون کوشچن ہوتا ہے کہ کیا اسٹوڈنٹس کے لیے پارٹ ٹائم جابس ہیں. ایک بات میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ وداؤٹ پارٹ ٹائم جابس آپ کا یورپ میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے پارٹ ٹائم جابس آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. یو کے میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، ان کو 20 گھنٹے جاب الاؤ ہوتی ہے. لیگل 20 گھنٹے آپ کو الاؤ ہوتی ہے ڈیورنگ ویک ڈیز. لیکن ویکنڈ پر آپ کو فل ٹائم جاب الاؤ ہوتی ہے. یا تو آپ ویکنڈ میں اپنے 20 گھنٹے جو ہے پورے کر لیں، یا آپ ویک ڈیز میں کچھ کر لیں اور ویکنڈ پہ زیادہ ٹائم لگا کے آپ زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی زیادہ ارننگ بھی ہو سکتی ہے. کیا یو کے میں پارٹ ٹائم جابس ہیں؟ اگر میں یہ ویڈیو 1 سال پہلے بنا رہا ہوتا تو شاید یو کے میں آنسر یہ ہوتا میرا کہ جاب بہت تھوڑی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. لیکن کرونا کی وجہ سے، کیونکہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئے نہیں ہیں، اور بریکسٹ کی وجہ سے، بریکسٹ یو کے یورپی یونین سے علیحدہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے یورپین جو ہیں وہ یو کے چھوڑ چکے ہیں. اب یہاں پر جابز بہت زیادہ ہیں اور ورکرز کی یہاں پہ بہت زیادہ شارٹیج ہے. پارٹ ٹائم جابز اب اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ہیں، اور پر آور جو ریٹ ہے وہ بھی بہت اچھا مل رہا ہے اس وقت. یعنی کہ 6 سے 7 پاؤنڈ 1 گھنٹے کے آپ کو ملتے ہیں. آج سے تقریباً 1 سال پہلے اسٹوڈنٹس کو پر آور 4 یورو ملتے تھے، 4 پاؤنڈ سوری. اب 7 سے 8 پاؤنڈ جو ہے ملتے ہیں، لیکن ابھی بھی ورکرز کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. تو آپ کو جاب کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
جابز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ سی بات وہ یہ ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان سے ڈرائیونگ لائسنس لے کر آئیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس ہوگا تو آپ کو یو کے میں 1 سال تک، اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ہے پاکستان کا لائسنس، تو آپ یو کے میں 1 سال تک گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس لائسنس ہو تو آپ کو جابز بہت آسانی سے مل جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت سارے ویئر ہاؤسز ہیں، انڈسٹریز ہیں جو کہ سٹی سے باہر ہیں، وہاں پر پھر آنے جانے کے پرابلمز ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ کے پاس گاڑی ہوگی، لائسنس ہوگا، تو آپ کو بہت اچھی جاب مل جائے گی اور اس میں آپ کی ارننگ بھی بہت اچھی ہوگی۔ یہ تو تھا پارٹ ٹائم جابز کے بارے میں۔ اب آپ یو کے میں آ گئے، آپ کی اکاموڈیشن کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، پارٹ ٹائم جابز بھی ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آفٹر اسٹڈی، جب ان کی اسٹڈی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ان کے پاس کیا آپشنز ہیں امیگریشنز کے۔ یو کے کی امیگریشن بہت آسان ہے۔ ابھی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت اچھی نیوز یہ بھی ہے کہ جب آپ کی یونیورسٹی مکمل ہو جائے گی، آپ کی اسٹڈی مکمل ہو جائے گی، تو یو کے آپ کو 2 سال کا ایک ویزا دے دے گا اور اس کو بولتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا۔ اور وہ 2 سال کا جو ویزا ہے اس میں آپ کو فل ٹائم جاب الاؤ ہوتی ہے، اور آپ کی جب جاب ہو جاتی ہے کسی کمپنی میں تو پھر آپ کا وہ ویزا سوئچ کر جاتا ہے، اور پھر اسی طرح 5 سال اگر آپ یو کے میں لیگل طریقے سے گزار لیتے ہیں تو پھر آپ کو یو کے کا پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اور یہ ابھی اس وقت جو اسٹوڈنٹ یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے، خوشخبری ہے۔ پہلے یہ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا جو تھا بند ہو گیا تھا، 2011 میں یہ بند ہو گیا تھا، لیکن ابھی پھر یہ اوپن ہوا ہے ریسنٹلی۔ ابھی کیوں اوپن ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو کے میں اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے تھے، ابھی اسٹوڈنٹس پھر آنا شروع ہو رہے ہیں کرونا کے بعد۔ اچھا جی، اب آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ویڈیو آلریڈی بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ آخری بات وہ ہے کہ کون سے بچوں کو، کون سے اسٹوڈنٹس کو یو کے میں آنا چاہیے، کس طرح کی ایجوکیشن کے لیے آپ کو یو کے میں آنا چاہیے۔ اگر آپ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی کہ آئی کام کے، یا آپ آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کے لیے یو کے ایک بہت اچھا ملک ہے۔ یو کے میں انجینئرس کی، آئی ٹی انڈسٹری میں آئی ٹی انجینئرس کی، اکاؤنٹنٹس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے۔ انجینئرنگ میں الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، ٹیلی کام انجینئرنگ، پیٹرولیم انجینئرنگ اور ایروناٹیکل انجینئرنگ اور سافٹ ویئر انجینئرنگز کی یہاں پر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ اسکل شارٹیج ہے۔ یو کے کو ہر سال 20 سے 25 ہزار انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے پاس اتنے انجینئرز نہیں ہیں، آئی ٹی سٹاف نہیں ہے، اکاؤنٹنٹ نہیں ہیں۔ اگر آپ
ان فیلڈز میں آگے اسٹڈی کے لیے UK آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر بہت سی اپرچونٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ریکوائرڈ ہو تو آپ پلیز یا مجھے ای میل کیجئے یا پھر کومنٹس میں اپنے کومنٹس لکھ دیجئے، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے، اور آپ کے جو فرینڈز ہیں ان کو بتائیے کہ UK اس وقت ایک بہت اچھا ملک ہے اسٹڈی حاصل کرنے کے لیے اور امیگریشن کے لیے۔ ویڈیو دیکھنے اور ویڈیو شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔